ٹیکسلا کے نواحی علاقے جھنڈو میں 2 افراد کی 8 سالہ معصوم بچے سے زیادتی، تشویشناک حالت میں اسپتال داخل کرا دیا گیا۔ ٹیکسلا کے نوائی گاؤں جھنڈو کے رہائشی 8 سالہ محمد فیصل کو رمضان نے گھر کے باہر سے اغوا کیا اور ایک دکان میں لے جا کر ایک دوست کے ساتھ مل کر 4 گھنٹے تک درندگی کا نشانہ بنایا۔ کمسن فیصل کا کہنا ہے کہ درندگی کے بعد رمضان نے پستول نکال کر قتل کرنے کی کوشش کی، تاہم زبان بند رکھنے کے واسطے دینے کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا۔ 8 سالہ محمد فیصل کو تشویشناک حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ٹیکسلا میں داخل کرا دیا گیا۔ پولیس نے ایک ملزم گرفتار کر لیا۔ تلا گنگ میاں والی روڈ پر مسافر کوچ اور آئل ٹینکر میں تصادم کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 20 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ 10 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ تلا گنگ میاں والی روڈ پر مسافر کوچ اور آئل ٹینکر میں تصادم کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 20 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں میں سے 10 کی حالت تشویشناک ہے۔ کوچ اسلام آباد بین الصوبائی کراچی اسلام آباد بین الصوبائی شاہراہ تلا گنگ میاں والی روڈ پر موضوع بلال آباد کے قریب کراچی سے اسلام آباد آنے والی مسافر کوچ نمبر JK 9997 مورگا سے کراچی جانے والے آئل ٹینکر نمبر TLJ 875 سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں آئل ٹینکر سڑک کے کنارے موجودہ کھائی میں جا گرا اور اس میں آگ لگ گئی، جس کے باعث آئل ٹینکر ڈرائیور خلیل الرحمان ٹینکر میں ہی جھلس کر جاں بحق ہو گیا۔ اس کی لاش تاحال ٹینکر سے نہیں نکالی جا سکی، جبکہ جہان خان، عزیز الرحمان، محمد شفیق، بادل امان، مظفر آباد، ایاز حسن سمیت کئی دیگر افراد زخمیوں میں شامل ہیں، جبکہ جاں بحق ہونے والوں میں محمد بشیر اور محمد شفیق شامل ہیں۔ TMA اور محکمہ ریونیو نے وہاڑی میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ TMA اور محکمہ ریونیو نے وہاڑی میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ وہاڑی TMA اور محکمہ ریونیو نے خانیوال چوک میں ریسکیو 1122 کی بلڈنگ کے ساتھ ملحقہ عمارت کو پولیس کے ہمراہ گرا دیا۔ ریسکیو 112 کے انچارج ڈاکٹر عابد نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ جگہ ریسکیو 112 کے دفتر میں انتقال ہو چکی ہے اور یہ بلڈنگ ناجائز تعمیر، آپ اپنا ملبہ ہٹا لیں، لیکن مالک نے لیتوال سے کام لیا، جس پر مجبوراً ہمیں محکمہ TMA ریونیو اور پولیس کی مدد لینی پڑی، اس لیے اس بلڈنگ کو گرایا گیا ہے تاکہ ریسکیو 1122 کی بلڈنگ جلد از جلد تعمیر ہو سکے۔ سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری مسلم لیگ نون کے رہنما مختوم سید علی حسن گیلانی کی رہائش گاہ پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سید علی حسن گیلانی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری سید علی حسن گیلانی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ اوچھ شریف میں اپنی رہائش گاہ پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ خطرناک حد تک بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کی دعویدار حکومت نے عوام کے منہ سے نوالہ تک چھین لیا ہے اور لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس وقت پوری قوم کی نظریں میاں نواز شریف پر لگی ہوئی ہیں اور وہی عوام کو بحرانات سے نجات دلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے لیگی رہنما سید عامر علی شاہ اور دیگر کارکنوں کے ہمراہ میاں نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ آل پاکستان فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ویمن کالج کی سالانہ تقسیم انعامات FG ڈگری کالج کھاریاں کینٹ میں منعقد ہوئی۔ لولا موسیٰ میں آل پاکستان فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ وومن کالج کی سالانہ تقسیم انعامات کھانیہ کینٹ میں منعقد ہوئی، جس کی مہمان خصوصی JOC بیگم میجر جنرل وسیم صدیقی تھیں۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا، جس کے بعد FG کھاریاں کی پرنسپل بیگم نگت رؤف نے تمام آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور پھر تقسیم انعامات کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں پورے پاکستان کے FG کالجز میں غیر نصابی سرگرمیوں میں جیتنے والی طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ تقسیم انعامات میں ہوم اکنامکس میں اول پوزیشن FG پوسٹ گریجویٹ کالج پاکینٹ نے حاصل کی، جبکہ غیر نصابی سرگرمیوں میں 2010 کی اعلیٰ کارکردگی کا ایوارڈ FG پوسٹ گریجویٹ کالج راولپنڈی نے جیتا۔ تقریب سے مہمان خصوصی بیگم میجر جنرل وسیم صدیقی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کی بچیاں کل کی مائیں ہیں، اس لیے ان کو تعلیم کے زیور سے مالا مال ہونا چاہیے۔ آج ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات میں ایسی تقریبات کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ تقریب میں طالبات کی جانب سے ملی نغمے بھی پیش کیے گئے، جن پر طالبات نے پرفارم بھی کیا۔ تقریب کے اختتام پر قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ رجانہ میں مسیحی کمیونٹی کی طرف سے کرسمس کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں مسیحی برادری کی طرف سے ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ رجانہ میں مسیحی کمیونٹی کی طرف سے کرسمس کی تقریب منعقد کی گئی، جبکہ مسیحی برادری کی طرف سے ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر پیٹر جان سہوترا تھے۔
مقررین نے خطاب کرتے ہوئے یسوع مسیح کی پیدائش، ان کی پاکیزہ زندگی اور انسانیت کی رہنمائی و بھلائی کے لیے آپ کی خدمات کا زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ مقررین نے وطن عزیز کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی اور پاکستان کی سالمیت و تحفظ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا عہد کیا۔ تقریب میں محفل موسیقی کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ دوران تقریب بچوں نے ٹیبلو پیش کیے۔ تقریب کے شرکاء نے بچوں کی پرفارمنس کی خوب داد دی۔ تقریب میں مسیح کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ صوبہ پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت بلتستان۔ فرقہ واریت پر مبنی SMS چلانے کے الزام میں گرفتار 2 ملزمان کی رہائی کے خلاف ضلع سکردو کے علاقے سب ڈویژن شگر میں ہزاروں افراد نے شدید احتجاج کیا۔ سکردو میں ہزاروں افراد نے فرقہ واریت میں مبنی SMS چلانے کے الزام میں گرفتار 2 ملزموں کی رہائی کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ سب ڈویژن شگر کے مختلف وادیوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ریلیوں کی شکل میں ہیڈ کوارٹر میں جمع ہوئے اور شہید حسن چوک پہ دھرنا دے کر کئی گھنٹے تک شارع کو بلاک کیے رکھا۔ اس موقع پہ مشتعل مظاہرین نے ملزموں کو ضمانت پہ رہا کرنے والے سول جج، انتظامیہ اور دہشت گردی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ایک مذموم سازش کے تحت بلتستان کی پرامن فضا اور بھائی چارگی کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ حکومت اور عدلیہ فساد پھیلانے والوں کو روکنے کے بجائے ان کی سازش کو تقویت دے رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب، نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم خبروں پر۔ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح میرپور میں بھی پولیو کے خاتمے کی 3 روزہ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولیو کے خاتمے کی مہم کا باقاعدہ افتتاح ڈاکٹر محمد بشیر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے DHO آفس میرپور میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر کیا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد بشیر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بچے ہمارے ملک کا سرمایہ اور ان کی صحت کی حفاظت ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ سہ روزہ مہم کے دوران ضلع میرپور میں 5 سال تک کی عمر کے 70,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے ضلع میرپور کو 4 زون میں تقسیم کر کے تربیت یافتہ سپروائزر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ملک بھر کی طرح میرپور آزاد کشمیر میں بھی بے نظیر بھٹو شہید کی برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ ملک بھر کی طرح میرپور آزاد کشمیر میں بھی بے نظیر بھٹو شہید کی برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ آزاد کشمیر میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی روح کی ایصال ثواب کے لیے پیپلز سیکریٹریٹ میں برسی کے حوالے سے تقاریب منعقد کی گئیں، جہاں شہید بی بی کی روح کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور دعا کرائی گئی۔ اس موقع پر سینکڑوں کارکن شریک تھے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا۔ پولیو ایک خطرناک مرض ہے جس کی وجہ سے انسان جسمانی طور پر معذور ہو جاتا ہے۔ اگرچہ حکومت کی جانب سے اس کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن نئے مریض سامنے آنے کے باعث ان اقدامات پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ حکام کو چاہیے کہ وہ ان وجوہات کو تلاش کریں جس کی وجہ سے پاکستان کو ابھی تک پولیو فری ملک قرار نہیں دیا جا سکا۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔